اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور ان ایام عزاں میں ابتدا سے لے کر اس لمحے تک جو بھی عزاداریاں ہم نے منعقد کی ہیں، تمام عزاداریوں کی زندگی کی ابتدا سے لے کر اس لمحے تک اہل بیت کی محبت میں جو کام بھی ہم نے انجام دیا ہے، ان تمام کاموں کی قبولیت کے لیے در اہل بیت سے متصل، منسلک اور جڑے رہنے کی توفیق اور سعادت اللہ رب العزت نے اس لمحے تک جو ہمیں اپنے لطف و کرم سے عنایت کی ہے، یہ توفیق بحق جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تمام حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. دنیا کی تمام مشکلات کا ایک ہی راہ حل ہے، امام زمانہ کا ظہور، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم میر محمد حسین اور مرحومہ سیدہ بیگم صاحبہ کی ارواح کو اصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار اہل بیت میں سب کو جگہ نصیب ہونے کے لیے، ہم سب کے گناہوں کے معاف ہونے اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. جو ٹاپک اور جو موضوع ہم آپ کی خدمت میں ان مجلسوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیات کربلائی کے ضمن میں اس موضوع کے تحت ان آیات پر روشنی ڈالنے کی کوشش چل رہی ہے جن آیتوں کو مدینہ چھوڑنے سے لے کر کربلا کے آخری لمحے تک سید الشہداء فرزند زہرا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کل تک کی مجلس میں ہم نے
3 آیتوں پر گفتگو کی ہے۔ پہلی آیت استرجاع کہتے ہیں۔ جب مروان نے امام سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، تو امام نے اس کے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام نے مروان سے کہا کہ تیرے جیسا آدمی مجھ سے کہے یزید کی بیعت کر لو، یہ مجھے تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ تو وہ ہے جس کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، لعنت پہلے آئی ہے۔ اب ہم طہارت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل۔ تو اس آیت کے حساب سے طہارت کے گھرانے کا نجاست کے گھرانے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو نجس، جو دربار میں بیٹھا ہے تیرا حاکم وہ نجس، ہم طاہر ہیں، ہمارے سے نزدیک آ ہی نہیں سکتی نجاستیں۔ جب امام اپنے قافلے کو تیار کر کے مدینہ چھوڑ رہے تھے تو امام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ حضرت موسیٰ جب مصر چھوڑ رہے تھے اس وقت جو آیت اللہ نے اس منظر کو اور اس حالت کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں نازل فرمائی، امام نے وہ آیت تلاوت فرمائی۔ آج انشاءاللہ ایک وقت میں امام نے 2 آیتوں کی تلاوت کی، ان 2 آیتوں کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے نکل گیا تو امام نے درمیان راہ میں، اثناء راہ میں 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ وہ 2 آیتیں امام نے کب تلاوت فرمائی، وہ واقعہ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ جب امام مدینے سے نکل گئے، راستے میں جنوں اور ملائکہ کا ایک کاروان امام حسین کی خدمت میں آیا۔ جنوں کا اور ملائکہ کا ایک قافلہ، ایک لشکر امام کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگا کہ مولا آپ کی بات ماننا ہم پر واجب ہے، ہم نے آپ کا اعلان سنا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو میرے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے بسم اللہ وہ شامل ہو جائے۔ تو مولا ہم نے آپ کا اعلان سننے کے بعد تیاری کر کے آمادہ ہو کر ہم سب زمین پر آئے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے قافلے میں شامل ہو جائیں اور آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں آپ کے حکم کے سائے میں، آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا ہمیں آپ کے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت ہے؟ جب ملائکہ اور جنوں نے امام کے سامنے آ کر یہ بات کہی تو امام نے یہاں پر 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 78 جس کو امام نے وہاں پر تلاوت کی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس کے بعد فوراً ایک اور آیت امام نے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 جس کا جو آیت امام نے ایک حصہ اس آیت کا لیا، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ۔ یہ 2 آیتوں کی امام نے تلاوت کی۔ پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ واقعہ آپ کے ذہن میں رہے کہ فرشتوں نے اور جنوں نے آ کر امام سے مدد کی بات کہی، اجازت مانگی، تو امام نے ان کے جواب میں 2 آیتوں کو پڑھا۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسان، تو جہاں پر بھی رہے گا موت تجھ تک آ کر رہے گی، چاہے تو اپنے آپ کو مضبوط خلوں کے اندر ہی کیوں نہ چھپا دے، موت سے تجھے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، موت تجھ کو پکڑ کے رہے گی، موت تجھ کو اپنی گرفت میں لے کر رہے گی۔ یہ پہلی آیت امام نے پڑھی۔ دوسری آیت جس کا امام نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر اللہ نے شہادت لکھ دی ہے وہ اپنے پیروں سے اس جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں ان کو شہید ہونا ہے۔
یہ دو آیتوں کو پڑھ کر امام نے جنوں سے کہا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، فی الوقت تم یہاں سے دوبارہ اپنی جگہ پر جاؤ، جب میں حکم دوں گا تو اس وقت دوبارہ زمین پر آنا۔ جب امام نے یہ کہا تو فرشتے اور جن اپنے امام کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ان کو رہنا تھا، جہاں پر وہ رہتے تھے۔ یہ آیت، یہ واقعہ، آیت کا ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا۔ اب امام نے اس وقت اس آیت کو تلاوت کی، اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس واقعے کو دیکھنا پڑے گا اسلام کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں، کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے، قرآن کی جو آیتیں ہیں، قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کے کچھ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے حوالے سے اللہ نے آیت نازل کر دی۔ کچھ ایسے واقعات ہیں جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہو چکے تھے، لیکن اس واقعے میں سبق تھا، اس سبق کو، اس ہدایت کو مسلمانوں کو دینے کے لیے اللہ نے آیت نازل کی۔ جیسے امام نے مدینہ سے نکلتے وقت جو آیت تلاوت کی، وہ آیت کا واقعہ ہوا تھا 800 سال پہلے، لیکن آیت آئی رسول کے زمانے میں، اس لیے کہ اس واقعے کے اندر انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے عبرت ہے، انسانوں کے لیے درس ہے۔ تو اس لیے کہ اس واقعے کے اندر درس ہے، تو 800 سال پرانے واقعے کو، 2000 سال پرانے واقعے کو، حضرت نوح کے واقعے کو، حضرت آدم کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اس لیے کہ ان واقعات میں ان جو رسول کی زندگیوں میں جو سبق ہیں، مسلمان ان سے سبق لے سکیں۔ کچھ ایسی آیتیں ہیں جس کا واقعہ ہزاروں سال پہلے، سووں سال پہلے ہو چکا ہے، آیت رسول کے زمانے میں آ رہی ہے۔ کچھ ایسے واقعات ہیں جو رسول کے زمانے میں ہوئے، اس واقعے کو یا تو اس میں موجود کمی بیان کرنے کے لیے یا اس واقعے میں موجود طاقت بیان کرنے کے لیے اللہ نے آیت نازل کر دی۔ جیسا ہم نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت اس وقت آئی، اللہ نے بھیجی جب مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار جنگ موتا، اسلام کی ایک جنگ ہے جس جنگ کا نام جنگ موتا، جنگ موتا میں وہ گئے، شہید ہو گئے، ان کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، شہادت ہو گئی ان کی۔ جب ان کی شہادت ہو گئی جناب جعفر طیار کی، تو یہ خبر مولا امیر المؤمنین کو دی گئی کہ آپ کے بھائی کی شہادت ہو چکی ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو آپ کی زبان سے فوراً یہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا بھائی اللہ کی طرف سے آیا تھا، میرا بھائی اللہ کی طرف چلا گیا ہے۔ جب یہ جملہ امام نے فرمایا تو اللہ نے آیت نازل کر دی اسی جملے کو بالکل، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً وہ اپنے زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ تو امام کا جملہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا، آیت بنا دی۔ دیکھیں یہاں واقعہ پہلے ہوا، آیت بعد میں آئی۔ حضرت موسیٰ کے واقعہ پہلے ہوا، آیت بعد میں آئی۔ پہلے واقعہ بعد آیت، پہلے واقعہ گزشتہ زمانے میں ہوا ہے، آیت بعد میں آئی ہے۔ جو رسول کے زمانے میں واقعات ہوئے اس میں یہ جو آیتیں، جو امام حسین علیہ السلام نے دو آیتوں کو پڑھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 78 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، یہ دونوں آیتیں اسلام میں پیش آنے والے واقعے کے بعد نازل ہوئیں۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ جب نیا نیا اسلام شروع ہوا تو ایک ایک کر کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ مکے کی میجارٹی مشرک، بت پرست۔ اب رسول نے بت پرستوں اور مشرکوں کے درمیان اسلام پھیلانا شروع کیا۔ جب اسلام پھیلانا رسول نے شروع کیا،
ایک فیملی سے ایک آدمی، ایک خاندان سے ایک آدمی، ایک شہر سے ایک آدمی مسلمان ہو جاتا۔ جب مسلمان ہو جاتا کوئی آدمی تو محلے میں، خاندان میں، وطن میں معلوم ہو جاتا کہ یہ آدمی بتوں کو چھوڑ کر رسول کی بات مان چکا ہے اور یہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، یہ بتوں کی پوجا نہیں کر رہا ہے۔ تو جو خاندان کے بڑے ہوتے تھے وہ لوگ دوسروں کو بت پرستی میں باقی رکھنے کے لیے جو مسلمان ہوتا تھا اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتے، اس پر ظلم ڈھانا شروع کر دیتے، اس پر ستم ڈھانا شروع کر دیتے۔ جب ایک ایک کر کے 15-20 مسلمان ہو گئے اور ان کو اپنے شہر کے لوگوں سے، اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے تکلیف ملنا شروع ہو گئی۔ یہ تکلیف اگر آپ کتابوں کو پڑھیں، ایک اہل سنت کے رائٹر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا ہمارے ایریا میں، ہندوستان پاکستان میں ان کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے، علامہ شبلی نعمانی۔ یہ اہل سنت کے درمیان جانی پہچانی شخصیت ہیں، علامہ شبلی نعمانی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے الفاروق۔ الفاروق کتاب میں انہوں نے خلیفہ دوم کی تاریخ لکھی ہے، خلیفہ دوم کی ہسٹری لکھی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، 100 یا 150 صفحے ہم نے اس کے پڑھے۔ تو 100-150 صفحے جو ہم نے پڑھے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ دوم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ان کی بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان کی بہن مسلمان ہو گئی ہے تو وہ غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ بالکل جو ابھی ہم جملے بتا رہے ہیں شبلی نعمانی کے الفاروق کتاب کے جملے ہیں کہ خلیفہ دوم نے اپنی بہن کو اتنا مارا کہ بہن لہو لہاں ہو گئی۔ یعنی بھائی بہن کو اتنا مارے کہ بہن کے منہ سے، ناک سے، دانتوں سے خون شروع ہو جائے۔ کیوں مار رہے تھے؟ اس لیے کہ بہن نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب بہن نے کہا کہ صرف میں مسلمان نہیں ہوئی ہوں، میرا شوہر بھی مسلمان ہو گیا ہے، تو اپنے بہنوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے ظلم ڈھائے جاتے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان پر۔ تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے آ کے رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ان مشرکوں کا گلا کاٹ دیں، ان مشرکوں کو قتل کر دیں، جو ہم پر ستم کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم جنگ کریں، آپ ہمیں جنگ کرنے کی اجازت دیں۔ تو رسول نے فرمایا فی الحال نماز کا حکم آیا ہے، دوسرے کاموں کا جو جو حکم مجھے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاؤ، ایک دم آپ نماز سے جنگ کو نہ چلے جاؤ۔ ابھی جنگ کا حکم اللہ کی طرف سے مجھے نہیں ملا ہے، جب تک اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ملے گا اس وقت تک میں آپ کو اللہ کا کوئی نیا حکم جب تک مجھے نہیں آئے میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ فی الحال جہاد کا حکم نہیں آیا ہے، آپ جو حکم آئے ہوئے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں، عمل کرتے ہوئے انتظار کریں، جب جنگ کا حکم آئے گا تو ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، اس وقت آئیں جو آپ جس سے آپ کو جنگ کرنا ہے جنگ کریں، جہاد کریں۔ یہاں سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اس واقعے کے اس حصے سے کہ انسانوں کی یہ نادانی ہوتی ہے کہ کسی بھی بات کو کمپلیٹ جاننے سے، پہچاننے سے پہلے ایکشن نہ لیں۔ ایک بات ہمارے یہاں کہی جاتی ہے اپنے ایریا میں کہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی ہوتی ہے۔ جو نیا فقیر ہوتا ہے، یا اور ایک مثال کہی جاتی ہے کہ نئی جھاڑو جو ہے وہ بہت صاف اس سے جو ہے جھاڑو لگایا جا سکتا ہے، جیسے جیسے جھاڑو پرانی ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کی طاقت کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ انسان کو کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کسی فیلڈ میں آدمی انٹری لیتا ہے، کسی کام کو اندر جاتا ہے، شروع کرتا ہے، شوق میں، جذبات میں چاہتا ہے کہ پورا کام کر دوں، پورا کام ختم کر دوں، سب چیز پڑھ لوں، نہیں ہوگا۔ آدمی کو کسی بھی میدان میں جذبات میں، جوش میں کام نہیں کرنا ہے بلکہ ہوش میں کام کرنا ہے۔ یہاں پر مسلمان نئے ایمان لائے تھے، 2 رکعت نماز، اللہ کا سجدہ، دعائیں، جوش میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ جنگ کی اجازت دیں، جا کے لڑ لیں گے ہم ان سے۔
ہم ان سے جہاد کر لیں گے۔ اسلام، کل بھی ہم نے اپنی مجلس میں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم دین کو پڑھیں کم، سمجھیں زیادہ۔ اللہ کو یہ منظور ہے کہ آدمی کم پڑھے، لیکن یہ اللہ چاہتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ کر جائے۔ رسول اللہ کی خدمت میں مسلمان آ کر کہتے یا رسول اللہ کوئی نئی آیت آئی؟ تو رسول فرماتے کیا پرانی آیت سمجھے؟ اگر پرانی آیت تم سمجھ گئے ہو تو نئی آیت دوں، اگر پرانی آیت تم نے جو ابھی تک میں بتا چکا ہوں وہ نہیں سمجھے ہو، جاؤ پہلے اس آیت کو سمجھو۔ صرف آیتوں کو جمع کرنے کا فائدہ کیا؟ مجھے 5 آیتیں یاد ہیں، مجھے 10 آیتیں یاد ہیں، مجھے 15 آیتیں یاد ہیں، کتنی آیتیں سمجھے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ آیت اللہ بہجت کچھ سال پہلے جن کا انتقال ہوا، بہت ہی عظیم اور آج کی بہت مشہور شخصیت، جن کا ایک جملہ ہم نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ آیت اللہ بہجت سے آ کر کسی نے سوال کیا کہ جناب ہم مجلس میں جا کر جب بیٹھتے ہیں تو جب مجلس تھوڑا لیٹ ختم ہوتی ہے تو ہماری نماز شب چوک جاتی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ مجلس میں جائیں یا نماز شب کے لیے مجلس کو چھوڑ دیں؟ تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا مجلس حسین میں شرکت کرنے کا ثواب نماز شب سے زیادہ ہے، نماز شب چھوڑ دو لیکن مجلس نہ چھوڑو۔ ٹھیک؟ تو یہ بات کہنا آدمی اسی وقت کہہ سکتا ہے جب دین کو، اسلام کو اچھی طرح سے پہچان گیا ہو۔ ایک آدمی آیا آیت اللہ بہجت کی خدمت میں، آ کے کہنے لگا کہ جناب آیت اللہ بہجت، میں آپ سے پہلی مرتبہ ملاقات کر رہا ہوں، مہربانی کریں کوئی مجھے نصیحت کریں، ایک نصیحت میرے لیے کریں۔ تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ میری نصیحت یہ ہے، اس سے پہلے جتنی نصیحتیں تم نے سنی ہیں ان پر عمل کرو۔ صرف نصیحتوں کو سنتے جاؤ عمل نہ کرو تو فائدہ کیا؟ میری نصیحت آپ کو یہ ہے، اب تک آپ نے مجلسوں میں، محفلوں میں، علماء سے، بزرگوں سے، بڑوں سے جو کچھ نصیحتیں تم نے اب تک سنی ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ انسان کو چاہیے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں لوگوں کو جا کر کہتے کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تو کہتے کہ اگر اللہ کے نبی بن کر آئے ہو تو آپ بھی ہمارے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، آپ بھی ہمارے جیسے مارکیٹ میں جا رہے ہیں، آپ کا بھی گھر ہمارے جیسا گھر ہے۔ اگر آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہیں تو فرشتوں کو آرڈر دیں، آپ گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں، کھانا آپ کو گھر میں آ جائے، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہ ہو، پیسہ گھر میں آپ کے آ جائے، آپ اشارہ کریں تو زمین ادھر سے ادھر ہو جائے۔ یہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہم مان جائیں۔ رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی کام، کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لاؤ تو بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ کہا کہ یہ کہیں کہ وہ جو درخت کھڑا ہوا ہے اس سے کہیں کہ آ جائے۔ رسول نے کہا درخت کو اللہ کے حکم سے آ جا، درخت آ گیا۔ جب درخت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جادو کر رہے ہیں، آپ جادو میں ایکسپرٹ ہیں۔ کہا کہ بھائی درخت کا آ جانا، تم نے کہا معجزہ بتاؤ، میں معجزہ بتا رہا ہوں۔ درخت کو رسول نے بلایا، ایمان نہیں لے کے آئے۔ کنکریوں کا کلمہ سنایا، ایمان نہیں لے کے آئے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے، ایمان نہیں لے کے آئے۔ سورج کو پلٹا کے بتایا، ایمان نہیں لے کے آئے۔ جو معجزات رسول نے کیے ساروں کو دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اچانک جو لوگ اتنے معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، صبح رسول کے خدمت میں پہنچ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کلمہ پڑھیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ رسول نے فرمایا بھائی کیا معجزہ ہو گیا تمہارے ساتھ؟ تم نے کنکریوں کا کلمہ سنا، ایمان نہیں لائے، درخت کو آتے دیکھا، ایمان نہیں لائے، اب اچانک کیا ہو گیا تمہیں کہ خود آ کر کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ کل آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، ابراہیم کا انتقال ہوا، کل دن میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، رات میں چاند گہن لگ گیا۔ تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ آپ ادھر سے کنیکٹڈ ہیں، آپ کا بیٹے کا انتقال چاند گہن، مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے اور آسمان سے بھی، زمین سے لے کر آسمان تک آپ کا پاور، آپ کی طاقت ہے۔ ہم نے چاند گہن کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ آپ رسول ہیں، اس لیے ہم آپ کے ہاتھ میں ایمان لانا چاہ رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا تمہارا ایمان مجھے منظور نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اس فکر سے ایمان لانا چاہتے ہو تو یہ ایمان مجھے گوارا نہیں ہے۔
تم بغیر سمجھے کہ ایمان لا رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ سمجھ کر تم ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ چاند گہن دیکھ کر ہم ایمان لائے ہیں، تو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے؟ رسول نے فرمایا اگر کل کسی کے بیٹے کے مرنے پر سورج گہن لگ جائے تو تم اس کی طرف چلے جاؤ گے؟ چاند گہن دیکھ کر آئے ہو، سورج گہن دیکھ کر چلے بھی جاؤ گے۔ تو تم کو چاہیے کہ سمجھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں۔ دیکھیں اللہ کے اولیاء، اہل بیت کے قریب جتنے بھی لوگ تھے، اپنے دین کو اس حد تک انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب اس دور میں ان جیسے سمجھداروں سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہے مولا امیر المومنین اور رسول خدا کے دو بڑے صحابی ہیں، ایک کا نام ہے ابو ذر غفاری، ایک کا نام ہے سلمان فارسی۔ دونوں بڑے عظیم درجے کے صحابی ہیں، دونوں بڑے عظیم درجے کے صحابی ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ اگر سلمان کے دماغ میں علی و اولاد علی کے بارے میں جو معرفت اور جو علم ہے، اس علم میں سے اگر ذرہ برابر ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر کہیں گے کہ سلمان کافر ہو گئے۔ یعنی سلمان جیسا، ابو ذر جیسا عظیم مرتبت صحابی سلمان کے معیار کا نہیں ہے، لیکن ابو ذر بھی بہت امام کے سامنے احترام رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے، ایک دن جناب ابو ذر کے ذہن میں ایک سوال آیا، سوال پوچھنے کے لیے سلمان کے گھر گئے۔ سلمان اکیلے تھے، اپنے گھر میں انہوں نے چولہے پر سالن تیار کرنے کے لیے پانی میں دال رکھی تھی، چولہا جل رہا تھا، برتن تھا، برتن میں دال تھی، پانی اور دال جو گرم ہو رہی تھی دال۔ اپنے گھر کے دوسرے کام کر رہے تھے سلمان فارسی، تو جیسے ہی جناب ابو ذر گھر کے اندر گئے، چولہے سے برتن گر گیا۔ جیسے ہی چولہے سے برتن گرا، آواز آئی، تو ابو ذر نے بھی نگاہ چولہے کی طرف ڈالی، لیکن سلمان اپنے کاموں میں بزی ہیں۔ آواز ان کو پہنچی ہے لیکن وہ توجہ ہی نہیں کرتے اس طرف۔ جناب ابو ذر نے دیکھا کہ برتن گر گیا ہے لیکن نہ پانی گرتا ہے نہ دال گر رہی ہے، برتن الٹا ہو گیا ہے، لیکن سارا سامان اندر کا ویسے ہی ہے جیسے چولہے پہ تھا۔ جناب سلمان آئے، اٹھا کے انہوں نے برتن کو دوبارہ چولہے پہ رکھ دیا، پھر اپنے کاموں میں جڑ گئے۔ ابھی سلمان اپنے کاموں کی طرف گئے ہی تھے، دوبارہ برتن گر گیا، دوبارہ آواز آئی، دوبارہ وہی منظر، سلمان اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یعنی سلمان کے لیے یہ ڈیلی کا کام ہے، سلمان کو کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے، لیکن ابو ذر کے لیے تعجب ہے۔ جیسے ہی 2 مرتبہ یہ کام ہو گیا، آئے تھے سوال پوچھنے کے لیے، سوال بھول گئے ابو ذر، سوال بھول کر سلمان کا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کہا کہ بھئی یہ کیا کام میں دیکھ رہا ہوں سلمان کے گھر میں، برتن چولہے سے گرتا ہے، نہ پانی زمین پر آتا، نہ دال زمین پر گرتی۔ ڈر گئے ابو ذر دیکھ کر اس منظر کو، گھبرا گئے، گھبرا کر باہر نکل گئے۔ جب آدمی گھبرا کر باہر نکلتا ہے، اس کا دوست بھی سامنے کھڑا ہو تب بھی وہ خیال میں اتنا بزی ہو جاتا ہے، کون کھڑا ہے کون سامنے ہے، وہ زیادہ اس طرف توجہ نہیں کرتا۔ ایک سائے میں مولا امیر المومنین کھڑے ہوئے تھے، اسی سائے میں جا کے ابو ذر سانس لے رہے تھے۔ امام نے شانے پہ ہاتھ رکھا، ابو ذر گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ کھڑے ہوئے ہیں، معافی چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھا نہیں، میں نے ایک منظر دیکھا سلمان کے گھر میں، ایسا منظر۔ تو امام نے فرمایا کہ ابو ذر تمہارے لیے تعجب ہے، سلمان کے لیے روز کا کام ہے۔ اب سلمان ایمان کے اس درجے تک پہنچ گئے ہیں، اگر سلمان سے کوئی دشمنی کرے تو وہ کافر ہے۔ اب ہمارے سے دشمنی چھوڑو، جو سلمان سے دشمنی کرے وہ جہنمی ہے، جو سلمان سے محبت کرے وہ مومن ہے۔ تو آدمی اس درجہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جناب سلمان اور ابو ذر دیکھیں، دین کو سمجھ کر جانا ہے۔ مسلمانوں نے جلدی میں آ کر کہا یا رسول اللہ جنگ کی اجازت دے دیں۔ مولا امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں، ایک آدمی نے امام کے سامنے آ کر توہین کی، امام کے سامنے برے الفاظ کہے۔ جیسے اس نے برے الفاظ کہے، جناب سلمان سادہ کھڑے ہوئے تھے معمولی، لیکن ابو ذر نے تلوار اٹھا لی، تلوار پر ہاتھ رکھ دیا۔
جیسے ہی وہ واقعہ ختم ہوا تو لوگ آ کر کہنے لگے کہ سلمان سے زیادہ ابو ذر امام سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ جب امام پر توہین کی بات آئی تو سلمان آرام سے کھڑے ہوئے تھے اور ابو ذر نے تلوار اٹھا لی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ذر امام کو سلمان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو امام نے مسکرا کر کہا ایسی بات نہ کہو، جاؤ سلمان سے پوچھو کہ کیوں تم نے تلوار پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو آ کے لوگوں نے سوال کیا سلمان ابو ذر نے تلوار اٹھا لی، تم نے تلوار نہیں اٹھائی۔ تو سلمان نے کہا کہ ابو ذر نے تلوار اٹھا لی تھی، میں امام کو دیکھ رہا تھا کہ امام کا حکم کیا آتا ہے، اگر امام حکم دیں کہ تلوار اٹھاؤ تو تلوار اٹھا لوں۔ اگر دیکھیں ایمان کتنا فرق ہو جاتا ہے، ابو ذر تلوار اٹھا لیتے ہیں، یعنی صبر کا معیار جناب سلمان کا ابو ذر سے تھوڑا زیادہ ہے۔ وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں، وہ امام کو دیکھتے ہیں کہ میرا امام کیا حکم کرتا ہے، اگر امام حکم دے تو تلوار اٹھا لوں، اگر امام حکم نہ دیں تو تلوار نہ اٹھاؤں۔ تو اس طرح سے ہمیں جذبات میں جلدی میں کام نہیں کرنا۔ مسلمانوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیں، پیغمبر نے فرمایا آپ فی الوقت جاؤ تم لوگ، جب جہاد کا حکم آئے گا تو تم کو بلایا جائے گا۔ کچھ دن کے بعد جہاد کا حکم آ گیا، یا رسول اگر کوئی مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے تو ان سے جہاد کا حق آپ کو ہم دے رہے ہیں، اگر حالات ایسے ہوں کہ جہاد کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ مسلمانوں کے ساتھ اٹھ کر جہاد کریں۔ جیسے ہی جہاد کا حکم آیا تو رسول نے ان لوگوں کے گھر میسیج دیا جو لوگ آ کر رسول سے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ جہاد کا ہمیں حکم دیں، جہاد کی اجازت دیں۔ رسول نے فرمایا کہ آؤ اب جہاد کا حکم آ گیا، جو کل تک کہہ رہے تھے جہاد جہاد، آؤ بسم اللہ میدان کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ یا رسول اللہ کیا اتنا جلدی آنا تھا، کچھ دیر گزر جاتی، ابھی ہم سدھر رہے ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں، ابھی ہم تیار نہیں ہیں، اب تھوڑا سا ٹائم کے بعد اللہ 4-5 سال کے بعد یہ حکم نازل کرتا تو بہتر نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اللہ نے آیت بھیجی اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ 5 سال زیادہ زندگی کر لو گے، کیا 5 سال کے بعد موت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں بچ سکتے۔ تو تم چاہے 5 سال جیو چاہے 50 سال جیو، موت تو تم کو آنا ہے۔ تو تم نے پھر یہ کہہ کر اپنے ایمان کے کمزور ہونے کا اعلان کر دیا کہ ہم سمجھ کر ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ سن کر لوگوں کو دیکھ کر ہم ایمان لائے ہیں۔ اگر تم نے سچا ایمان لایا ہوتا تو رسول کے حکم پر جہاد کے لیے نکل گئے ہوتے۔ تو یہ آیت امام حسین علیہ السلام نے، جنہوں نے جا کر جب کہا امام سے کہ مولا ہم آپ کے لشکر میں آ کر مدد کرنا چاہتے ہیں، تو امام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایمان کے کمزور تھے، ہم وہ ہیں جو ایمان کی معراج پر ہیں۔ دنیا میں جب ایمان کم ہوتا ہے لوگوں کے پاس تو موت ان کو ڈراتی ہے، جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے موت ان سے ڈرتی ہے۔ ہم موت کو ڈرانے جا رہے ہیں، ہم موت سے آنکھ ملا کر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ایک اسلام کی جنگ ہے، پہلی جنگ، جنگ بدر۔ جنگ بدر میں مسلمان تھے 313، دشمن تھے 950۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ، تیاری، گھوڑے، تلوار، تیر، جو اس زمانے کا اسلحہ اور ویپن تھا، ان کے پاس تھا کم، ان کے پاس تھا زیادہ۔ جب میدان میں آئے تو 313 نے 950 کو دیکھا، ان کے گھوڑوں کو دیکھا، ان کے تلواروں کو دیکھا، ان کے نیزوں کو دیکھا، ان کے دل ٹوٹ گئے، ڈر گئے۔ یہ اللہ سے رسول نے فرمایا یا اللہ اس ڈرے ہوئے لشکر سے میں کیسے مقابلہ کروں، ان کو لے کر میں کیسے جنگ کروں اب؟ تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں یا رسول، ہم 2000 ملائکہ کو ان کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا ادھر ہے 950۔ اعجاز رسالت سے ان کے آنکھوں سے پردہ ہٹایا رسول نے، کہا سر اٹھا کر دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک لشکر ہے پورا تیاری کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ ایک لشکر ہے۔ کہا کہ یہ ہمارا لشکر ہے۔
تم صرف ہم 313 کو نہ دیکھو، یہ 2000 بھی ہمارے پیچھے ہیں، ان 2000 کے پیچھے اور 2000 بھی آئیں گے۔ اب مسلمانوں نے اس لشکر کو دیکھا، جو ہمت ہار گئے تھے ہمت آ گئی کہ بھائی یہ لشکر ہمارا ہے، یہ لشکر ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اس لشکر کو صرف دیکھ کر ان 313 نے ایسی جنگ کی کہ پھر وہ لشکر کو آنے کی ضرورت نہیں ہوئی، انہی 313 نے جنگ جیت لی۔ اب یہاں پر یہ مسلمان تھے جو 313 2000 کو دیکھ کر میدان میں تلوار اٹھانے کی طاقت ان کے بدن میں آئی۔ کربلا میں تھے 72، جب لشکر آیا تو امام نے فرمایا تم فی الحال چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے اس لشکر اور اس لشکر کو امام حسین نے ایک جملے میں خلاصہ کر دیا، جیسے صحابی مجھے ملے میرے نانا کو نہیں ملے۔ میرے نانا کے صحابی 2000 فرشتوں کو دیکھ کر میدان میں جاتے تھے، میرے صحابیوں کا ایمان اتنا بڑا تھا کہ ان کو کسی غیبی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی بات ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا جو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ یزید کے لشکر جتنے آئے تھے میدان میں لڑنے کے لیے، منیمم جس کے اوپر میجورٹی ہسٹری لکھنے والے سب کہتے ہیں کہ یہ کنفرم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کتنے تھے وہاں پر یزید کے لشکر میں؟ 30,000 اس لشکر میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں کرتا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ، بعض لوگ کہتے ہیں 3 لاکھ، بعض لوگ کہتے ہیں 7 لاکھ۔ 1 لاکھ، 3 لاکھ، 7 لاکھ پر کچھ ہسٹری لکھنے والے نہیں مانتے، لیکن 30,000 پر سب کہتے ہیں کہ 30,000 تو کنفرم ہے، 30,000 سے کم نہیں تھے۔ ادھر ہیں 30,000، ادھر کتنے ہیں؟ 72۔ تو 72 سے لڑنے کے لیے یزیدی حکومت نے 30,000 کو کیوں بھیجا تھا؟ اب اس 72 میں تقریباً 20 کے قریب بچے ہیں۔ جناب علی اصغر بھی 72 میں ہیں، جناب امام حسن کے ایک بیٹے جن کا نام عبداللہ ابن حسن جو 10-11 سال کے تھے، جناب قاسم سے 2 سال چھوٹے، وہ بھی اس میں ہیں۔ جناب قاسم ہیں، اون ہیں، محمد ہیں، اس کے علاوہ دوسرے بوڑھے ہیں 70 سال کے، 80 سال کے، ایک طرف سے بوڑھے ایک طرف سے بچے، یہ سارے ملا کر 72 ہوتے ہیں۔ ان 72 سے جنگ کے لیے یزید نے 30,000 کو کیوں بھیجا؟ یزید اس لشکر کے ایمانی طاقت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ جو لشکر حکومت کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر میدان میں آئے، کوئی معمولی لشکر نہیں ہے، اس کو معلوم تھا کہ اس 72 کے لیے 30,000 بھی کم ہے۔ اگر اس 72 کے لشکر میں جناب امام حسین اور حضرت عباس نے اپنی وہ جنگ کی ہوتی جو ان کو کرنا تھا، تو 30,000 نہیں 30 لاکھ بھی کم ہوتا۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں۔ یہ معاویہ نے ایک مرتبہ امام علی کو خط لکھا، دھمکی دی کہ یا علی، میں نے لوگوں کو اتنا زیادہ اپنا لشکر تیار کر لیا ہے کہ آنکھیں دیکھ دیکھ کر ختم ہو جائیں گی لیکن میرا لشکر ختم نہیں ہوگا، اتنا زیادہ میرا لشکر اب تیار ہو گیا ہے۔ تو امام نے جواب میں خط لکھا واپس کہ اگر یہ لشکر نہیں، میں ایک طرف رہوں، اللہ کی طرف سے مجھے جنگ کی اجازت ہو، پورا مکہ اور مدینہ بھی میرے سامنے آ جائے تو میں اکیلا کافی ہوں۔ میں اکیلا پورے مکے اور مدینے سے جنگ کرنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ اب اس علی کے بیٹے امام حسین اور جناب عباس جس میدان میں ہوں، وہاں کے لیے 30,000 بھی کم ہے۔ جس لشکر کے بچوں نے 70 80 کو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں واصل جہنم کیا ہو، جس لشکر کے ایک سپاہی کے آنکھوں کی نگاہوں سے جن لوگوں کے دل کھڑ جاتے ہوں، اس لشکر سے 30,000 بھی لڑنے کے لیے کم ہیں۔ تو جناب امام حسین نے فرمایا کہ وہ لشکر اور تھا جن کو حوصلے کے لیے فرشتوں کی ضرورت تھی، یہ وہ لشکر ہے جنہوں نے فرشتوں کو حوصلہ دیا ہے، فرشتوں کو جنہوں نے ہمت دی ہے۔ یہ ایک
اسی کے حوالے سے کچھ سوالات آتے ہیں. امام نے فرمایا دوسری آیت میں کہ اللہ نے جن کی تقدیر میں شہادت لکھ دی ہے وہ اپنے پیروں سے چل کر اس جگہ کو پہنچیں گے جہاں ان کی شہادت لکھی گئی ہے. ایک بہت ہی کامن سوال جو اکثر ہمارے جوانوں کے، ہمارے بزرگوں کے مجلسوں میں آنے والوں کے ذہن میں آتا ہے، ایک سوال ہے، وہ سوال عرض کر کے اس کا جواب اسی آیت کے ضمن میں ہم دینے کی کوشش کریں گے. کیا امام حسین کو معلوم نہیں تھا کہ میں جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا؟ معلوم تھا یا نہیں تھا؟ کیا ہے؟ معلوم تھا یا نہیں تھا؟ امام کو معلوم تھا، پھر گئے کیوں؟ سوال. کیا امام علی کو معلوم نہیں تھا کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو ابن ملجم مجھ پر ضربت لگائے گا؟ جب معلوم تھا تو گئے کیوں؟ کیا امام حسن کو معلوم نہیں تھا یہ جو انگور، یہ جو پانی مجھے دیا جا رہا ہے اس کے اندر زہر ہے؟ معلوم تھا تو جب معلوم تھا تو کھائے کیوں؟ کیا دوسرے اماموں کو معلوم نہیں تھا کہ انگور میں، کھجور میں جو زہر دیا گیا زہر تھا؟ پھر کیوں گئے؟ کیوں کھایا امام نے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک ایگزامپل دیں گے، اس ایگزامپل کو غور سے سنیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے جیسا ایک عام آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے، ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جب جائیں گے، اللہ نہ کرے آج کے زمانے میں بیمار کو ڈاکٹر دیکھے کہ ایک خطرناک بیماری اس کے بدن میں ہے، اللہ نہ کرے، خدا کرے ہم سب کو بڑی بڑی اور قابل برداشت، غیر قابل برداشت بیماریوں سے اللہ ہم سب کو نجات عنایت فرمائے انشاءاللہ. اگر ڈاکٹر کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کینسر ہو گیا اس کو، ایک آدمی گیا ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے. اب ڈاکٹر اپنے کینسر کی اطلاع کہ یہ بیمار کو کینسر ہے کس کو دے گا؟ ڈاکٹری کا ایک لا ہے، وہ لا یہ ہے کہ پیشنٹ کو نہ بتاؤ، بلکہ پیشنٹ کے ریلیٹیو جو آتے ہیں وہاں پر، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہے، اپنے چچا کے ساتھ آیا ہے، اپنے ماموں کے ساتھ آیا ہے، پیشنٹ کو باہر بھیجیں گے کہ آپ باہر جائیں، ان کو اندر بلا کر کہیں گے کہ آپ کے بھائی کو، آپ کے بھتیجے کو، آپ کے چچا کو، آپ کے ماموں کو کینسر ہے. بیماری کس کو ہے؟ بھتیجے کو. بتایا کس کو جا رہا ہے؟ چچا کو. کیوں؟ اس لیے کہ بیمار کو اگر بیماری کا پتہ چل جائے تو 6 مہینے میں جانے والا 6 گھنٹے میں چلا جائے گا. اگر بیماری پتہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے 6-7 مہینے جی لے. اگر جیسے اس کو پتہ چل گیا کہ بیماری ہے تو وہ آدمی وہ 6 مہینے کی، اب یہ جو حالات ہیں کووڈ کے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس بیماری سے مرنے والے کم ہیں، ڈر کے مرنے والے زیادہ ہیں. اس بیماری میں جو لوگ مرے ہیں نا، جن کا انتقال ہوا ہے، ان کو جائیں آپ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں سے پوچھیں، جو ڈاکٹر حضرات اس بات کو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری سے مرنے والے کم ہیں، ڈر کر اور گھبرا کر مرنے والوں کی تعداد اس بیماری میں زیادہ ہے. لیکن اگر وہی بیمار جو ہاسپٹل میں گیا وہ خود کینسر اسپیشلسٹ ہو، کینسر اسپیشلسٹ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا شکایت لے کر، تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، اب یہاں پر یہ بیماری کس کو بتائے گا؟ وہ ڈاکٹر اس کے بھائیوں کو بتائے گا یا خود اس کو بتائے گا؟ اس لیے کہ وہ ایکسپرٹ ہے، وہ بھی اسی فیلڈ کا ہے، سنبھال سکتا ہے اس بات کو، تو وہ خود پیشنٹ کو بتائے گا. تو جہاں پر آدمی کے پاس سنبھالنے کی طاقت نہیں ہوتی وہاں اس سے کچھ چیزوں کو چھپایا جاتا ہے، جہاں سنبھالنے کی طاقت ہوتی ہے وہاں بتا دیا جاتا ہے. حسین کو سنبھالنے کی طاقت تھی شہادت، علی کو سنبھالنے کی طاقت تھی شہادت، تو اللہ نے بتایا 19 رمضان کی صبح کوفے کی مسجد مصلی ابن ملجم آپ پر ضربت لگائے گا، اٹھا کر گئے کہ اٹھا کر گئے. کیوں ان کو اللہ نے، یہ گئے ہیں اپنے پیروں سے چل کر، اس لیے کہ ان کے پاس اپنی شہادت کو سنبھالنے کی طاقت اور کیپیسٹی تھی. اب یہ نہ کہیں کہ جب معلوم تھا تو کیوں گئے، یہ فضیلت ہے ہماری کہ معلوم رہ کر گئے. اب یہ سوال نہ کریں ذہن میں کہ جب معلوم تھا امام کو تو کیوں گئے، بلکہ دل خوش ہو جائے یہ سوچ کر ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کو معلوم رہ کر گئے.
اور وہ اس ایمان کی بلندی پر تھے کہ اللہ نے ان کو وہ ساری باتیں بتا دی تھیں جو دوسروں کے پاس سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک اور مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک سوال پہلے آپ کو بتائیں، شہادت امام کے پاس آئی ہے یا امام شہادت کے پاس گئے ہیں؟ شہادت امام حسین کے پاس آئی یا امام حسین شہادت کے پاس گئے؟ امام حسین شہادت کے پاس گئے، شہادت تک امام اپنے پیروں سے چل کر گئے۔ یہ کون کرتا ہے انسان؟ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا اگر عزیز ہم کو خبر کرے، ایک ہمارا رشتہ دار، ایک ہمارا تعلق رکھنے والا ہم سے، کہ میں کل رات 10 بجے ایئرپورٹ میں لینڈ ہو رہا ہوں چنئی کے، اب اس آدمی کی محبت ہمارے دل میں جتنی ہے اس حساب سے ہمارا ان کا ویلکم کرنا بھی بدل جائے گا۔ اگر محبت کم ہے تو بھتیجے کو بھیج دیں گے، جا بیٹا جا کے بلا لے کے جا، یا دوست کو بھیج دیں گے کہ جاؤ لے کے آ جاؤ ان کو، ٹھیک۔ اگر تھوڑا محبت زیادہ ہے تو خود جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اور زیادہ محبت ہے تو گھر کو لے کے جائیں گے، بیوی بچوں کو بھی لے کر جائیں گے، چلو ہمارے رشتہ دار آ رہے ہیں ایئرپورٹ سے، ان کو لے کے آئیں گے۔ پہلا جب محبت کم تھی تو رشتہ داروں کو بھیجا، جب تھوڑا محبت زیادہ ہوئی تو خود گئے، اور زیادہ محبت ہوئی تو گھر والوں کو لے کر گئے، اور زیادہ محبت ہو گئی تو پورے ایریا اور خاندان والوں کو لے کر جائیں گے۔ تو امام کربلا اکیلے گئے یا کسی کو بھیجا امام نے یا خود گئے؟ امام اپنے پورے خاندان کو اور اپنے اصحاب کو کربلا لے کر نکل کر بتا رہے ہیں کہ میں شہادت کو کتنا چاہتا ہوں، میں شہادت کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ میں اکیلا نہیں جا رہا ہوں بلکہ اصغر کو بھی لے جا رہا ہوں، سکینہ کو بھی لے جا رہا ہوں، قاسم کو بھی لے جا رہا ہوں، میں پورے کنبے کو لے کر شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں پر امام نے جنوں کے سامنے یہ آیت پڑھ کے بتائی، تمہاری مدد سے کچھ دن کی زندگی تو مجھے مل سکتی ہے لیکن موت سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان زندگی میں اس کو مرنا ہی ہے تو شہادت کی موت سے اس دنیا سے جانا کتنا بہتر۔ امام نے یہ اعلان، ابھی ہم جس ماحول میں ہیں اس ماحول میں الحمدللہ کبھی ہمارے لیے اس وقت تک تو ٹائم نہیں آیا ہے کہ شہادت پیش کریں۔ اللہ کرے کہ یہ جو سکون اور چین ہمارے ملک میں ہمارے لیے موجود ہے یہ رکھیں۔ دیکھیں ہم 3 سے 4 ملکوں میں جا چکے ہیں مجالس کے حوالے سے، جو آزادی یہاں پر ہے آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی۔ مجلسیں کرنے کی جو آزادی یہاں پر ہے کہیں پر نہیں ملے گی۔ اس آزادی کی نعمت کا ہم کو اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ بم بلاسٹ ہونے کا خطرہ رکھ کر وہ مجلس میں جاتے تھے، تم سکون کا ماحول میں رہ کر نہیں جاتے تھے؟ اللہ پوچھے گا ہم سے۔ جب ہمارے پڑوسی ملک کے ماؤں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بچے جب مجلس میں جاتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں کہ ہم انا للہ پڑھ کر بھیجتے ہیں اس لیے کہ ہمارا بیٹا مجلس میں جاتا ہے تو واپس آنے کی امید ہم نہیں رکھتے۔ اتنا خطرہ ماحول رکھتے ہوئے بھی ابھی انہی حالیہ دنوں میں عاشورہ کے دن وہاں پر ایک شہر میں بلاسٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں 61 عزاداروں کی جان قربان ہو گئی، شہید ہو گئے۔ تو یہاں پر تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس ماحول میں رہ کر ہم اگر کربلا کو نہ سمجھیں، کربلا پر عمل نہ کریں تو خدا کو جواب دینا پڑے گا ہم سب کو، کہ خدا پوچھے گا کہ میں نے تجھے عزاداری دی ایک سکون کے ماحول میں۔ ایک ملک میں ہم جاتے ہیں جہاں مجلس پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں، جب ممبر پر ہم بیٹھتے ہیں تو جو وہاں کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ایک آدمی ہمارے سامنے بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا جب ہم اشارہ کریں تو امامہ نکال کر ممبر کے نیچے چھپا دیں، اس لیے کہ یہاں پر پولیس کے چھاپے لگتے ہیں، عزاداروں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں بیٹھ کر جہاں مجلسوں کو لوگ شدت سے دل سے ٹائم نکال کر آتے ہیں، ایسے ماحول میں مجلسیں ہوں اور ہم وقت رکھتے ہوئے شرکت نہ کریں تو خدا کو جواب دینا پڑے گا، اہل بیت کو جواب دینا پڑے گا۔ اب امام اپنے کنبے کو لے کر کربلا آئے ہیں، اسی اسلام اسی دین کو بچانے کے لیے۔ ایک شاعر نے مصائب کا ایک جملہ کہا، یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی۔ آج جو اسلام مضبوط ہے یہ اسلام کی مضبوطی ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے، یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، بڑی انمول جانیں دی ہیں اولاد پیغمبر نے۔ علی اصغر کا گلا گیا ہے تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔
قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے تو دین ہم تک پہنچا ہے، اکبر جیسے جوان کا سینہ حسین نے دیا تو نماز ہم تک پہنچی، دین ہم تک پہنچا، زینب کی ردا چھنی تو ردا ہم تک پہنچی، سکینہ یتیم ہوئی تو رحم ہم تک پہنچا، اون و محمد شہید ہوئے تو ایثار ہم تک پہنچا، دین اگر مضبوط ہے تو اولاد پیمبر کی انمول جانیں اس دین کو بچانے اور اس دین کو پہنچانے میں لگی ہیں۔ یہ جو ایام جس بی بی کی شہادت سے ہیں، کربلا کی سب سے دردناک کہانی رکھنے والی بی بی ہے جناب سکینہ۔ آج ہی بیٹھ کر یہ جناب سکینہ کی طرف سے فکر ہمارے ذہن میں آئی، اللہ کرے یہ بات کو آپ سمجھیں اور کبھی بیٹھ کر سوچیں۔ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا، ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے بی بی سکینہ کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ کسی بچی کو کم سینے میں یتیم نہ فرما، کسی بچی کا سایہ، کسی بچی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ کم سینے میں نہ چلا جائے۔ لیکن آپ حضرات نے، ہم نے دیکھا ہے، یہ دنیا ہے، دعا کرنا ہمارا کام، لیکن اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اگر کسی 3 ساڑھے 3 سال کی بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو بچی گھر میں کھیلتی رہتی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کے سر پر کیا قیامت آ گئی ہے۔ بچی آتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ مما مجھے چاکلیٹ چاہیے، بچی آ کر کہتی ہے مما مجھے پانی چاہیے، مما سینہ پیٹتی رہتی ہے، سر پیٹتی رہتی ہے، بچی دیکھ کر کہتی ہے کہ مما آپ رو کیوں رہے ہو، کیوں آپ رو رہے ہو۔ 3 ساڑھے 3 سال کے بچوں کو کیا مصیبت ان کے گھر پہ آ گئی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب سمجھ میں نہیں آتا تو بچے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ جب باپ کے نہ ہونے کو محسوس کرتے ہیں، جب کسی بچی کے باپ کی انگلی پکڑتے ہوئے جانے کو دیکھتے ہیں، تب ان کو آرام آرام سے سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا، ہمارے بابا کا سایہ اٹھ گیا۔ سکینہ اس بی بی کا نام تھا جس کو 3.5 سال 4 سال کے عمر میں کربلا کے سارے مصائب جس کو سمجھ میں آ گئے تھے۔ اب سمجھ رکھتے ہوئے اگر کسی بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اس کے دل کے غم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ سب کی طرف سے کچھ سلام کریں گے جناب سکینہ کی بارگاہ میں۔ سلام ہو سکینہ کی ان ننھی آنکھوں پر جس ننھی آنکھوں نے اصغر کا چھدا گلا دیکھا، جس ننھی آنکھوں نے قاسم کے بدن کے ٹکڑے دیکھے، جن ننھی آنکھوں نے اپنے چچا کے 2 کٹے بازوؤں کو دیکھا، جن ننھی آنکھوں نے اپنے باپ کے زخمی بدن کو دیکھا، جن ننھی آنکھوں نے اپنے پھوپھیوں کی چادروں کو لٹتے ہوئے دیکھا، جس ننھی آنکھوں نے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، جن ننھی آنکھوں نے بدن پر گھوڑے دوڑائے جانے کو دیکھا، یہ کیسا سکینہ کا دل آنکھ تھی جن آنکھوں نے اپنی کم سینی میں اتنے قیامت خیز مصائب دیکھ لیے۔ سلام ہو سکینہ کے اس نازک دل پر جس دل نے کم سینی میں اپنے باپ سے سر سے اپنے باپ کے سائے کے اٹھنے، درد یتیمی کو جس دل نے برداشت کیا، جس دل نے کربلا سے کوفے سے شام کے مصائب دیکھے۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ جب شام غریباں خیمے جل گئے، بچے جناب زینب نے بچوں کو آرام کر دیا تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ عورتوں نے بچوں پر رحم کرتے ہوئے کچھ پانی کا انتظام کیا۔ پانی لے کر قریب آئیں جناب زینب کی خدمت میں، کہا کہ بی بی ہم سارے یزیدی لشکر سے بچ کر آئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، یہ تھوڑا سا پانی ہے جو ہم انتظام کر سکے ہیں، اس پانی کو لے لیں اور بچوں کو پلا دیں۔ جناب زینب اٹھی، پانی لے کر جا کر سکینہ کو اٹھایا۔ سکینہ تم کہتی تھی نا
پیاس لگ رہی ہے, یہ لو تھوڑا پانی آ گیا ہے. جناب سکینہ نے پانی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو 3 دن کی بھوکی پیاسی ہیں, آپ کیوں پانی نہیں پی لیتی؟ تو جناب زینب نے فرمایا بیٹی بڑے صبر کر لیتے ہیں, بچوں سے برداشت نہیں ہوتا, تم کمسن ہو, تم چھوٹی ہو, پہلے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے. جیسے ہی سکینہ نے پانی کو لیا, پانی لے کر خیموں کے پیچھے جانے لگی. جناب زینب نے فرمایا بیٹی کہاں جا رہی ہو پانی لے کر؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا نا کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پانی پہلے دیا جاتا ہے, میرا بھائی اصغر مجھ سے زیادہ پیاسا ہے اور مجھ سے زیادہ چھوٹا ہے, میں جاؤں گی اصغر کو پانی دوں گی. سکینہ سلام اللہ علیہا کے دل پر علی اصغر کی پیاس کا درد اتنا ہے. 200 سال پہلے شام کے ایک گھر, سید گھر, ایک سادات گھرانے کے بڑے کے گھر, ان کو 3 بیٹیاں تھیں. بڑی بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئیں, آ کر کہنے لگی کہ اے ہماری چاہنے والی, آپ کے بابا سے کہہ دو میری قبر میں پانی آ گیا ہے, آ کر پانی ہٹائیں. جب وہ محترمہ معزہ بیٹی اس مومن کی سید کی اٹھی تو اس نے اپنے بابا سے کہا بابا رات کو خواب میں میں نے ایسا منظر دیکھا ہے. کہا کہ بیٹی ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ تم بی بی سکینہ کی چاہنے والی ہو, سوچ کر تم سو گئی ہو, اس لیے تمہارے خواب میں یہ خیال آیا ہے. دوسرے دن دوسری بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئیں, آ کر کہنے لگی کہ میں نے کل آپ کی بڑی بہن سے کہا تھا کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے, آپ کے بابا سے کہیں آ کر میری قبر سے پانی دور کریں. دوسری بیٹی نے دوسرے دن بتایا تو بابا کو تھوڑا سا اب بات پر یقین ہونے لگا کہ پہلی بیٹی جو خواب بتا رہی ہے دوسری بیٹی بھی وہی خواب بتا رہی ہے. تیسرے دن تیسری بیٹی کے خواب میں آئی اور کہا کہ کیوں تمہارے بابا میری بات نہیں سنتے, میرے قبر میں پانی آ گیا ہے, اپنے بابا سے کہیں کہ میری قبر کو تھوڑا سا آ کر پانی دور کر دیں. جب تیسری بیٹی نے کہا تو اس سید کو یہ خیال آیا کہ نہیں اب کچھ فکر کرنا ہے. علماء کی خدمت میں پہنچے, جا کر علماء سے سوال کرنے لگے. کہا کہ نہیں, اگر 3 بیٹیوں کے خواب میں یہ بات ہوئی ہے اور سادات کے دیندار نیک لوگوں کے خواب میں یہ بات ہوئی ہے, ضرور کچھ نہ کچھ ہے, چلو جا کر قبر دیکھتے ہیں. جب قبر کے قریب پہنچے, حکومت کی طرف سے تالا کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جتنا بھی کوشش کیا انہوں نے تالا نہیں کھل رہا تھا. تھک گئے کہ جب تالا ہی نہیں کھل رہا ہے تو ہم اندر کیسے جائیں گے. تو جناب وہ جو سید تھے انہوں نے کہا چابی مجھے دے دو, میں کوشش کرتا ہوں کہ تالا کھول دوں. جب سید نے تالا کھولا تو تالا کھل گیا. یعنی جناب سکینہ فرما رہی تھی ہم سادات ہیں, نامحرم ہمارے قریب نہ, نامحرم ہمارے سامنے نہ آئے. سید نے کہا کہ برائے مہربانی آپ دور ہو جائیں, ہم اندر جائیں گے. اندر جا کر قبر کھودنا انہوں نے شروع کیا. جب تھوڑا سا قبر کو انہوں نے کھودا, دیکھا کہ ہاں پانی آ گیا ہے. جب پانی کو دیکھا, قبر کے پتھر ہٹائے پانی دور کرنے کے لیے. جب اس قبر کے اندر پہنچے تو سید کہتے ہیں میت ایسے رکھی ہوئی تھی جیسے ابھی دفن کیا گیا ہو. اللہ اکبر. میں نے قبر سے جناب سکینہ کو اٹھایا, اپنے گود میں رکھ لیا. جب میرے گود میں جناب سکینہ تھیں تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ علماء مصائب میں پڑھتے ہیں کہ سکینہ کے کان زخمی تھے, سکینہ کے رخسار نیلے تھے, دیکھوں تو صحیح. کہتے میں نے جب کفن ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا کہ سکینہ کے رخسار نیلے ہیں, کانوں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا سا خون نکل رہا ہے. میں سوچا کہ یہ جو کہا جاتا ہے جناب سکینہ کو کفن نہیں ملا, دیکھو صرف کپڑا ہے, کفن تو نہیں ہے. جب میں نے ہٹایا تو سکینہ کا کرتا تھا جس کرتے میں سکینہ کو دفن کیا گیا ہے. جناب سکینہ جب اپنی قبر میں پانی آ جائے تو امام آ کر سیدوں کے خواب میں کہتی ہیں بی بی آپ کیوں کہتی ہیں کہ میرا اصغر پیاسا ہے, میں نہیں چاہتی کہ پانی بھی میرے قبر میں آ جائے. جب یہ مصائب ممبروں سے بتایا گیا کہ جناب سکینہ کو کفن نہیں ملا
امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی، میں نے یزیدی لوگوں سے فرمایا ایک ٹکڑا کفن کا دے دو تاکہ دفن کر دیں۔ ظالموں نے ایک ٹکڑا کفن نہیں دیا تاکہ ہم جناب سکینہ کو دفن کر سکیں، ہم نے اسی کرتے میں سکینہ کو دفن کر دیا۔ جب یہ بتایا جاتا تھا ممبروں سے کہ جناب سکینہ کو کفن نہیں ملا، کفن نہیں ملا، تو ایک 2.5-3 سال کی بچی جو مجلسوں میں آیا کرتی تھی اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بچی نے غور کر لیا کہ امام حسین کی ایک چھوٹی بچی تھی جس کو کفن نہیں ملا۔ ان کے ماں باپ نے کہا کہ بیٹی ہم شام جائیں گے زیارت کے لیے بی بی سکینہ کی۔ کہا وہی سکینہ جو امام حسین کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں۔ وہی سکینہ جن کو کفن نہیں ملا؟ کہا ہاں۔ کہا میں ان کے لیے ایک انعام لے کے جاؤں گی، میں ان کے لیے گفٹ لے کے جاؤں گی۔ ماں باپ نے کہا بیٹا کیا گفٹ لوگی؟ کہا کہ میں جاؤں گی، بابا مجھے لے کے جائیں۔ مارکیٹ میں گئی، کہا کہ بابا کفن کہاں ملتا ہے؟ کفن کہاں ملتا ہے؟ کہا بیٹی کفن کس لیے؟ بابا میں نے مصائب میں سنا کہ بچی کو کفن نہیں ملا تھا، میں چاہتی ہوں کفن گفٹ کروں سکینہ کو۔ جب یہ کفن لے کر شام پہنچی، جب وہاں پر اس نے یہ گفٹ کیا تو جو وہاں پر زوار بیٹھے تھے کفن کو اٹھا کر اتنا رونے لگے، سکینہ تمہاری بے کفنی کا درد کتنا درد مند ہے، کتنا تکلیف دینے والا ہے کہ بچوں کو بھی برداشت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس جملے کو بار بار آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہے کہ بچی کمسن ہو، کیا ہو رہا ہے نہ سمجھے تو اس کے لیے بڑی مصیبت بھی نظر نہیں آتی، لیکن اگر بچی سمجھدار ہو تو اس کا دل بہت صابر ہونا چاہیے کہ بچی کتنی سمجھدار تھی۔ 2 واقعے عرض کریں گے، انشاءاللہ مجلس ختم کر دیں گے۔ جب خالی ذوالجناح میدان سے خیموں کی طرف آیا، ذوالجناح کی آواز جناب سکینہ نے سنی۔ دیکھیں کتنی سمجھدار بچی۔ جب ذوالجناح کی آواز جناب سکینہ نے سنی، دوڑ کر باہر آئی۔ باہر آنے کے بعد ذوالجناح کے گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا۔ کہا ذوالجناح میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی میدان میں گیا اس کا جنازہ ہی آیا ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا بابا شہید کر دیا گیا ہے، میرے بابا کو قتل کر دیا گیا ہے، اب میرے بابا کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے۔ لیکن ذوالجناح میں میدان میں نہیں تھی، تو میدان میں تھا، بس ایک میرا سوال ہے، جواب دے دے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ ذوالجناح نے سر ہلایا، کہا بی بی آپ کا سوال کیا ہے؟ کہا ذوالجناح مجھے اتنا بتا دے کیا بابا کو شہادت سے پہلے پانی پلایا گیا؟ ذوالجناح نے سر کو ہلایا، بی بی آپ کے بابا کو پانی نہیں دیا گیا۔ اب اتنی سمجھ رکھنے والی بی بی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ خیمے جل گئے۔ جب خیمے جلے تو جناب سکینہ کا دامن جل گیا۔ جلے ہوئے دامن سے خیموں سے باہر نکلی، زبان پر تھا بابا میری مدد کریں، بابا میرا دامن جل گیا ہے۔ جب یہ کہتے کہتے بچی کچھ آگے بڑھی تو ایک ظالم یزیدی لشکر کا دیکھا کہ بچی کا دامن جل گیا ہے، قریب آیا، آ کر کہنے لگا کہ بیٹی رک جا میں تیرے دامن کی آگ بجھا دوں۔ تو سکینہ کتنی سمجھدار تھی، سکینہ نے کہا اے شخص میرے اوپر ہاتھ نہ لگانا، مجھ پر ہاتھ نہ لگانا، ہم فاطمہ زہرا کی پوتیاں ہیں، ہم حسین کی بیٹی ہیں، تو نامحرم ہے، ہم اسی حالت میں جل کر شہید ہو جائیں گے لیکن نامحرموں کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے۔ ایسی بچی کربلا کے مصائب برداشت کر گئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔